أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت کہا کرو کہ یہ مردہ ہیں. وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. اور ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے. اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم بھی اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم بھی اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے پے در پے نوازشات ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں.
وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ جزاک اللہ قاری محمد نعمان سیفی اور سلمہ خان۔ سلمہ خان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ان کی صراط نعت نے اور علی وقار قادری نے۔ السلام علیکم علی بھائی۔ وعلیکم السلام۔ ویورز، آج 21 رمضان ہے۔ آج وہ دن ہے جب انصاف کا خون ہوا، جس دن اسلام کے چہرے کا ویورز آج کا دن ساری انسانیت کے لیے ایک بہت افسوسناک اور دکھ بھرا دن ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنی ٹرانسمیشن میں آپ کو انفارمیشن بھی دیں اور موقع کی مناسبت سے اپنی ٹرانسمیشن کو پریزنٹ بھی کریں۔ علی بھائی سے جب ڈسکشن ہو رہی تھی کل کہ علی بھائی آج کے دن کی ٹرانسمیشن کریں تو کیسے کریں، کیونکہ یہ دن ہر انسان کے لیے اذیت ناک ہے، ایکسٹریملی پینفل ہے، اور پھر آج کے دن جب ٹرانسمیشن کریں تو ایک رسپیکٹ کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچائیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں 19 رمضان کو حالات نماز میں مولا علی کو زہر آلود تلوار سے ضرب لگائی گئی اور 21 رمضان کو آپ شہید ہو گئے۔ ان اللہ و ان اللہ راجعون۔ علی بھائی آج کے دن کی مناسبت سے آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت اہلیان حق پر اپنا فضل فرمائے اور محبین آل نبی اور محبین علی علیہ السلام ان پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ آمین۔ آج حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا سایہ مسلمانوں سے، امت مسلمہ سے اور انسانیت کے سر سے اٹھ گیا، اور حضرت مولا کائنات وہ شخصیت ہیں کہ جو اس کائنات میں انصاف کا ستون تھے، انصاف کا جن کے ساتھ قیام تھا، عدل کا جن کے ساتھ قیام تھا، فہم اور عقل کا جن کے ساتھ قیام تھا، جو فرماتے تھے کہ قرآن کا ہر ظاہر اور ہر باطن علی پر آشکار ہے، جو فرماتے تھے کہ قرآن کی کون سی آیت کہاں اتری، کس وقت اتری، اس کا محل کیا ہے، علی ان سب چیزوں کو جانتا ہے، جو فرماتے تھے کہ قرآن کا پورا علم، امام راضی کہتے ہیں سورۃ فاتحہ میں ہے، فاتحہ کا پورا علم بسم اللہ میں ہے، بسم اللہ کا پورا علم امام راضی فرماتے ہیں بسم اللہ کی با میں ہے، اور علی فرماتے ہیں کہ انا نقطہ تحت البا، بے کے نیچے وہ نقطہ میں ہوں، گویا کہ اس میں قرآن بھی جمع ہے، اس میں پورے کے پورے علوم الہامی کتب بھی جمع ہیں، وہ پورا علم و معرف۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کوئی صحابی رسول ایسا نہیں جو علم میں اور علم قرآن میں اور علم تفسیر میں حضرت علی کا شاگرد نہ ہو، اور حضرت علی کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث حضور نے وصیت فرماتے ہوئے آخری خطبہ تھا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، 2 گراں قدر چیزیں، ایک اللہ کی کتاب، اس کو پکڑ کے رکھنا، اس سے ہدایت حاصل کرنا، اور دوسری میری اہل بیت۔ اور اہل بیت کا لفظ بول کے حضور نے کیا دل چیر دینے والا جملہ بولا، اذکرکم اللہ فی اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیت۔ اے لوگوں، میں اپنی اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا ڈر دلاتا ہوں، ان کے ساتھ محبت اور مودت کا سلوک کرنا، ان کے ساتھ محبت اور محبت۔ اور حضرت مولا علی کی وہ ذات جو ایک 2 دھاری تلوار ہے کہ جو اس پر چلتا ہے وہ مومن ہو تو گزر جاتا ہے اور منافق ہو تو کٹ کے گر جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے میرا ہاتھ پکڑ کے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا یوں، اور مجھ سے وعدہ کیا کہ علی میں رسول اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ سوائے مومن کے کوئی تجھ سے محبت نہیں کرے گا اور سوائے منافق کے کوئی تیرا بغض نہیں رکھے گا۔ تو حضرت مولا کائنات وہ شخصیت، زوج سیدہ فاطمہ الزہرا، ایسی مقدس ہستی کس کے نکاح میں آئی؟ بلکہ ایک دفعہ اچھے ماحول میں گھر میں حضور علیہ السلام بیٹھے تھے تو حضور نے حضرت علی کو فرمایا کہ علی تجھے اللہ نے 2-3 ایسی فضیلتیں دی ہیں جو مجھے بھی حاصل نہیں ہیں۔ حالانکہ کہنے کو یہ بات عجیب لگتی ہے۔ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ تیری بیوی فاطمہ ہے، میری ایسی کوئی زوجہ نہیں۔ پھر فرمایا کہ تیرے بیٹے حسن اور حسین ہیں، میرے ایسے بیٹے نہیں ہیں۔
تو یہ پیار اور محبت کا رشتہ تھا. اور پھر حضرت مولا علی کا مقام جو اللہ کی بارگاہ میں ہے وہ یہ ہے. امام ترمذی نے حدیث بیان کی. آخری بات میں عرض کر دوں آپ کی اجازت سے. حضور علیہ السلام کے پاس پکا ہوا گوشت آیا. آپ نے قسم اٹھائی کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا باری تعالیٰ جب تک تجھے اس دنیا میں جو محبوب ترین شخص ہے وہ میرے پاس نہیں بھیج دیتا. گوشت رکھ کے بیٹھ گئے. ترمذی کی حدیث. تھوڑی دیر پڑی, دروازہ کھلا, حضرت علی آ گئے. کھا لیا اور کھانے کے بعد حضور نے بتایا کہ علی تو مجھے بھی محبوب ہے اور صرف مجھے نہیں بلکہ اللہ کو بھی محبوب ہے. پھر بتایا کہ میں نے یہ دعا مانگی تھی اور اس دعا کے نتیجے میں آپ اندر تشریف لائیں. تو آج بڑے افسوس کا دن ہے. آپ اس پر بات کریں. ویورز ہم بریک کی طرف جائیں گے. ٹاپک تو آپ کے سامنے کلیئرلی ڈیفائن ہو چکا ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سلمیٰ سے کلام سنتے ہوئے آئیں گے. علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا یہ منگتا آپ کی دہلیز پر آیا علی مولا اسے خیرات دے حسنین کا صدقہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا جو شہر علم میں آنے کی خواہش دل میں رکھتا ہو جو شہر علم میں آنے کی خواہش دل میں رکھتا ہو وہ ہے اس شہر کا بس ایک دروازہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا کسی آسیب کی ہمت نہیں اس کی طرف دیکھے کسی آسیب کی ہمت نہیں اس کی طرف دیکھے کہ جس گھر سے صدا آئے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا ریاض خلد میں بھی یہ میرے ورد
جزاک اللہ. سبحان اللہ. ویورز، آج کے دن کی مناسبت سے ہم نے اپنے کچن میں بھی نیاز کا اہتمام کیا ہے. شیف انم شیخ ہمیں جوائن کر چکی ہیں. السلام علیکم انم. وعلیکم السلام. انم، آج آپ کیا بنانے جا رہے ہیں؟ آج ہم بنانے جا رہے ہیں اورنج چکن بنائیں گے، ساتھ میں گارلک فرائیڈ رائس ہے، اور میٹھے میں تھوڑے سے بناناز کے ساتھ بنائیں گے، ڈیزرٹ بنائیں گے. جی شکریہ انم، بہت بہت شکریہ. ویورز، ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا ہے علامہ کرامت عباس حیدری نے. السلام علیکم. اور مفتی طاہر تبسم نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علی بھائی، بریک سے پہلے بریک میں کے دوران ہم جب ڈسکس کر رہے تھے تو آپ میرے ساتھ شیئر کر رہے تھے، اور میں نے آپ سے آف کورس پوچھا بھی کہ مولا علی کا کیسا تعلق تھا، کس قسم کی ریلیشن شپ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. تو تھوڑا سا اگر ہم ہسٹوریکلی پیچھے جائیں اور اس سے ڈسکشن شروع کریں. جی، بڑی خوبصورت بات ہے. اصل چیز یہی دیکھنے کی ہے کہ حضور اسلام کے ساتھ حضرت علی کا کیا تعلق تھا. حضرت مولا علی کی سیرت مبارکہ پوری کی پوری اتنی عالی شان ہستی جو ایمان اور نفاق کے درمیان حد فاصل ہے، اس کی کیا سیرت ہوگی. تو ہم یہی سوال لے کر اپنے علماء کے پاس جاتے ہیں کہ، اور ایک میں گزارش کرتا چلوں کہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی اپنے بچے کے پیچھے چلتی ہے. تو عرب میں جو لوگ تاریخ جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اونٹنی کا بچے کے پیچھے چلنے کا مفہوم کیا ہوتا ہے. تو مفتی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ شمشیر زن خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. شاہ مرداں شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. مولا مرتضی مشکل کشا، شیر خدا، داماد مصطفیٰ، فاتح خیبر، بت شکن، حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات پاک اور آپ کی حیات پاک ولادت سے لے کر شہادت تک سبحان اللہ ایک ایک لمحہ بے مثل و بے مثال ہے. اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شیر خدا کا تعلق کیا تھا، تو آپ نے کہا نا کہ پیچھے سے ہسٹری شروع کرتے ہیں. میں ایک بہت ایمان افروز بات آپ سب کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں علامہ صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ جب ہسٹری وجود میں نہیں آئی تھی، علی کا تعلق نبی سے اس وقت بھی. سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. یہ تعلق کائنات کے معرض وجود میں آنے سے پہلے ہے. سبحان اللہ. امام ابن عساکر نے یہ روایت نقل کی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا وعلی من نور واحد. فرمایا میرے اور علی کی تو تخلیق ہی نور واحد سے ہوئی ہے. ایک نور سے جن کی تخلیق ہوئی ہو، یہ ازل سے ہے. اور پھر جب دنیا میں جلوہ گری ہوتی ہے مولا کائنات کی، تو تعلق کی نوعیت کا عالم یہ تھا کہ اس وقت تک آنکھ نہیں کھولی جب تک سامنے والضحیٰ کا مکھڑا نہیں آیا ہے، جب تک رخ مصطفیٰ نہیں آیا ہے اس وقت تک آنکھ ہی نہیں کھولی ہے. اور یہ جو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب کی کفالت میں تھے، اور حضرت مولا کائنات کی عظیم والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں خیال رکھا کرتی تھیں کہ نبی رحمت خود یہ فرماتے تھے کہ سارے گھر والے کھانا کھا لیتے تھے، میں بھی ان کے ساتھ کھا لیتا تھا، پھر بھی میرے لیے بچا کے رکھا کرتی تھی. تو اس انداز میں پرورش کی میں یہ سمجھتا ہوں اس کے اندر حکمت یہ تھی. جو آمنہ کا لال اس گھر میں آیا تھا تو علی کا انتظار کرنے آیا تھا کہ علی آئے گا تو میرے ہاتھوں پہ آنکھ کھولے گا اور پھر میں علی کو لے لوں گا. اور پھر علی کو لیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور پرورش کی جس طرح ہمارے بھائی نے کہا اس انداز میں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے خود مولا فرماتے ہیں میں ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ چلتا ہے. اور خود مولا فرماتے ہیں مجھے میرے آقا نے علم ایسے دیا ہے جیسے چڑیا اپنے بچے کو چوگ دیتی ہے.
اب جب علم اس طرح دیا ہے تو پھر کیوں نہ باب مدینۃ العلم ہو، پھر کیوں نہ شہر علم کا دروازہ ہو. اور مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے الریاض النادرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ارادہ ان ينظر الى آدم فی علمہ وَإِلَى نُوحٍ فِي فَهْمِهِ وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي حِلْمِهِ وَإِلَى يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ فِي جَمَالِهِ وَإِلَى يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا فِي زُهْدِهِ وَإِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ فِي بَطْشِهِ فَلْيَنظُرْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب. فرمایا جو چاہتا ہے آدم کا علم دیکھے، نوح کی فہم و فراست دیکھے، ابراہیم کا علم اور حوصلہ دیکھے، موسیٰ بن عمران کی گرفت دیکھے، یوسف کا جمال دیکھے، یحییٰ بن زکریا کا زہد دیکھے، وہ میرے علی کو دیکھ لے. کیونکہ یہ سارے کمالات اللہ نے علی میں جمع کر دیے ہیں اور اپنے بستر پہ لٹاتے، سینے سے لگاتے اور علم کا خزانہ ٹرانسفر کیا. تو پھر فرمایا آنا مدینۃ العلم والی بابوہا. فرمایا نجات کے لیے خدا شناسی ضروری ہے اور خدا شناسی کے لیے علم ضروری ہے اور علم کے لیے باب مدینۃ العلم علم کے لیے شہر علم جانا ضروری ہے اور شہر علم میں داخل ہونے کے لیے باب مدینۃ العلم کے قدموں میں آنا ضروری ہے، وگرنہ علم نہیں ملے گا جب تک علی کے قدموں میں نہیں آؤ گے. مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات پاک اور ذات پر بات کرنے کے لیے ایک سیگمنٹ، ایک نشست اور ایک پروگرام، یہ تو بہت دور کی بات ہے. ایک زندگی بھی ناکافی ہے، کئی زندگیاں ہوں وہ ختم ہو جائیں گی، آپ کے فضائل اور آپ کی عظمتیں ختم نہیں ہوں. سبحان اللہ. ویورز بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو علامہ صاحب سے بات کریں گے.